ایک بات لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی بھی کثرت کریں. آج کل لوگ ڈپریشن کا شکار ہے. ڈپریشن کا بہترین علاج ہے 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا. آقا علیہ السلام نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا آقا میں آپ کی امت کو تحفہ دیتا ہوں, یہ عرش کے خزانے میں سے خزانہ ہے, آپ کی امت سے کہیں کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھا کرے. 60 مرتبہ جو پڑھے گا انشاءاللہ 99 بلاؤں سے اس کی حفاظت ہوگی. کتنی بلاؤں سے؟ 99 بلاؤں سے حفاظت ہوگی, جس میں سے سب سے چھوٹی بلا ہے کہ اللہ اس کے دنیا کے رنج و غم کو دور کر دے. یہ تو سب لوگ چاہتے ہیں نا, تو لا حول کی کثرت کریں, لا حول کل رات زیادہ پڑھے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اپنی زندگی میں لا حول شریف کی کثرت کریں. حضور غوث اعظم اپنے مریدوں کی شان خود بیان کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اپنی شان بیان کی, میں نے کہا مرید کی شان بیان. غوث پاک فرماتے ہیں میرے مرید پر میرا سایہ ایسا ہے جیسے زمین پر آسمان کا سایہ. آپ کیا سمجھتے ہیں غوث پاک کو؟ ولیوں کی کائنات میں کوئی مریدوں پہ اتنا مشفق نہیں ہوا جتنا غوث اعظم قادریوں پر مشفق ہے. نبیوں کی کائنات میں کوئی امت پر اتنا مشفق نہیں جیسے سید العالمین خاتم النبیین اپنی امت پر مشفق ہے. حضور کی شفقتوں کا صدقہ حضور غوث اعظم کو ملا ہے. وہ مریدوں پہ اتنے مشفق ہیں, کہتے ہیں کہ میرا تو دل کہتا ہے کہ جب میرا مرید مر کے قبر میں جائے اور فرشتے اس سے سوال کرے من ربکا, تو میں مدد کے لیے اس کی قبر میں پہنچ جاؤں اور اس کی طرف سے جواب دینے کی کوشش کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور غوث اعظم کی شان ہے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میرے مرید کو میں اس وقت تک مرنے نہیں دیتا جب تک اسے توبہ کی توفیق نہ مل جائے. غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید اگر مشرق میں اور میں مغرب میں ہوں اور اس کی بے ستری ہو تو میں اس کی ستر پوشی کرتا ہوں, اسے ٹھوکر لگے تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کے تھام لیتا ہوں. یہ حضور غوث اعظم کا فرمان. غوث پاک کہتے ہیں کسی کو مجھ پہ قیاس نہ کرنا اور مجھے کسی پہ قیاس نہ کرنا. میں کسی کی طرح نہیں, کوئی میری طرح نہیں. انی عالم و مالا تعلمون کا راز بن کر کے آیا ہے, اسے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. میں حوالے کے ساتھ پڑھ دوں کیونکہ غوث پاک کی فضیلت آج کر اہل بدعت کو ہضم نہیں ہوتی. زبدۃ الاثار میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسے محدث نے لکھا ہے, یہ کہانی قصوں کی کتاب سے نہیں پڑھی جا رہی ہے بات, یہ اس محقق کی کتاب سے پڑھی جا رہی ہے جس کو محقق علی الاطلاق کہا جاتا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ غوث پاک فرماتے مجھے کسی پہ قیاس نہیں کرنا, کسی کو مجھ پہ قیاس نہیں. اسی لیے تو جس جماعت میں غوث اعظم نہیں ہے لوگ نبی کو اپنی طرح کہنے لگے. سنی نبی کو کبھی اپنی طرح نہیں کہہ سکتا کہ جب غوث اعظم کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا تو ان کے نانا کی طرح کوئی کیسے ہو سکتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے نانا تو نانا, ان کے دادا کی طرح کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے امام نے تو کہا کوئی علی کی طرح ہو ہی نہیں سکتا. اور کس شان سے نتیجہ نکالا, کیا خوبصورت انداز سے کہتے ہیں تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث. ہو سکتا ہے آپ سمجھے نہ سمجھے, جب راجستھان والے اور ایم پی والے شعر نہیں سمجھتے تو ہم ان کو تانا دے کے کہتے ہیں اگر ہم یو پی میں پڑھتے تو لوگ سمجھتے, لیکن اگر یو پی میں بھی شعر نہ سمجھا جائے تو پھر ہم کہاں جا کے پڑھیں؟ ذرا یہی بتائیں, کوئی تیسری دنیا تو ہے نہیں جہاں جا کر کے شعر پڑھیں. تو امام کہتے ہیں تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث, تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث, کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث. تھوڑی کوشش کرتا ہوں مرشد کے قدموں کی خیرات لے کر. سالک کہتے ہیں اس بندے کو جو ولایت کے رستے پہ چل رہا ہو, ابھی ولی بنا نہیں, ولایت کے رستے پہ چل رہا, نہ وہ عام مومن ہے نہ وہ ولی ہے, بلکہ جو سالک اس کو کہتے ہیں جو ابھی ولایت کے رستے پہ چل رہا, اور واصل اس کو کہتے ہیں جو ولایت کی منزل پہ پہنچ گیا. اب بریلی کا قلندر کہتا ہے کوئی سالک ہو اعظم کو سمجھ نہیں سکتا تو علی مرتضیٰ کو کیا سمجھے گا, اور جو علی کو نہیں سمجھ سکتا وہ نبی کو کیا سمجھ سکے گا. اور پھر بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں, غوث پاک نے ایک بات کہی, کہتے ہیں مجھ سے جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا. غوث پاک کا وعدہ ہے. غوث پاک کا وعدہ کیا ہے؟ مجھ سے جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا. یہ بہجت الاسرار میں لکھا ہوا ہے. اب اعلیٰ حضرت مانگ کیا رہے ہیں, علماء کی توجہ چاہو, مانگنے کا انداز دے. ایک مرتبہ غوث پاک کی محفل سجی ہوئی تھی, کسی نے کہا یہ دے دو یہ دے دو یہ دے دو, غوث پاک نے سب کو دیا. لیکن امام احمد رضا کہتے ہیں کہ مانگا تو کیا مانگا, جو مانگا صحیح مانگا, لیکن میری باری آئی تو میں کیا مانگوں. کہتے ہیں کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا, کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا, رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث, رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث.
غوث میں تو آپ ہی سے آپ کو مانگتا ہوں. ارے جب ایاز محمود کو مانگ لے اور محمود ایاز کا ہو جائے تو بولو ایاز کی سلطنت کس کی, محمود کی سلطنت کس کی ہو گئی؟ اللہ اکبر. کہتے ہیں میں تو آپ ہی کو آپ سے مانگوں گا. جب میرے ہو گئے غوث اعظم تو پھر میرا زمانہ ہو گیا. اور ہوا بھی یوں ہی. آپ دیکھتے نہیں چشتیوں کی محفل ہے, ذکر احمد رضا کا ہو رہا ہے. نقشبندیوں کی محفل ہے, ذکر احمد رضا کا ہو رہا ہے. قادریوں کی محفل ہے, ذکر احمد رضا کا ہو رہا ہے. عرس احسن العلماء کا ہے, ذکر احمد رضا کا ہو رہا ہے. عرس اچھے میاں کا ہے, ذکر احمد رضا کا ہو رہا ہے. حتیٰ کہ میلاد بھی پڑھی جا رہی ہے تو اس بہانے احمد رضا کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہی بریلی والا احمد رضا نا جس نے لکھا صبح طیبہ میں ہوئی, بٹا ہے بڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا. بتا چلا یہ ڈنکے کیوں بج رہے ہیں؟ جب غوث اعظم کو غوث اعظم سے مانگ لیا تو پھر امام احمد رضا کے ڈنکے بجنے لگے. بس دو باتیں عرض کر کے بات پوری کرنے لگا. اللہ اکبر. اندازہ کریں غوث پاک کہتے ہیں جو میرا مرید ہے اس کے لیے یہ ہے, اس کو جنات نے نہیں ستانا, اس پر مصیبتوں نے نہیں آنا. تو کیوں نہ ہم غوث پاک کے مرید ہو جائیں, کیوں نہ غوث پاک کے مرید ہو جائیں. اور غوث پاک کا مرید ہونے کے لیے ایک بات بتا دوں, صرف رسومات کی ادائیگی ضروری نہیں ہے, طریق غوث اعظم لازمی ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, مرشد نے کہہ دیا فرائض واجبات کی پابندی کروں گا, ہم کہہ دیتے کروں گا, اور اسی دن ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اگر بے نمازی مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو. جو غوث اعظم بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ غوث اعظم بے نمازیوں کو اپنے سلسلے میں داخل کر لیں گے؟ یہ ایک سوال ہے, میں فیصلہ نہیں کر رہا ہوں, آپ پر یہ سوال چھوڑتا ہوں. جن بے نمازیوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بے نمازیوں سے میں محمد بیزار ہوں, قیامت کے دن ان کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. جس سے ان کے نانا بیزار ہو غوث پاک ان سے خوش ہو سکتے ہیں. 11ویں کی دیگے چڑھانے والوں بالکل چڑھاؤ, منع نہیں کرتے, لیکن مسجد میں کب آؤ گے؟ سرکار غوث اعظم نے ہمیں مسجد کا راستہ پہلے دکھایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ بے نمازیوں کے ساتھ نہ بیٹھا کر, کیونکہ بے نمازی جہاں بیٹھتا ہے آسمان پر اس سے لعنت برستی ہے. بے نمازی پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں بے نمازی کو صدقہ مت دو, بے نمازی کو زکوٰۃ مت دو. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں بے نمازی کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہ کرو. حضور یہ فرما رہے ہیں ہم تو جلسوں کی تیاریوں میں نماز چھوڑ دیتے ہیں. بلکہ اب آخری بات اپنی گفتگو کی, جو قادری ہو جائے پھر وہ گناہ کبیرہ بھی نہیں کرتا اگر وہ سچا قادری ہو جائے. غوث پاک کا کیا کرم ہے قادریوں پر, اگر کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہو تو غوث پاک اس کو خواب میں دکھا کے حقیقت میں بچا لیتے ہیں. اور غوث پاک کا مرید اگر گناہ کبیرہ کرنے والا ہو تو بھی اس کو خواب میں دکھا کے حقیقت میں بچا لیتے ہیں. ہوا کیا, ایک قادری مرید تھا, اس کی قسمت میں 100 مرتبہ بدکاری لکھی ہوئی تھی. بدکاری, میں اپنا نام نہیں لیتا مرشد کے ادب سے, ورنہ منبر پہ میں کچھ کھل کے بات کرنے کا عادی ہوں. بدکاری سب سمجھ گئے نا, سب سمجھدار لوگ ہیں. تو بدکاری اس کی قسمت میں 100 بار لکھی ہوئی تھی. لیکن جب غوث پاک کا مرید ہوا تو خواب میں اس نے 100 مرتبہ زنا کیا ایک ہی رات میں. اور جب بیدار ہوا تو اس پر خواب کا اثر بھی تھا, ناپاکی کا اثر بھی تھا. جلدی جلدی سے غسل کیا اور کانپتے ہوئے خانقاہ قادریہ کا رخ کیا, غوث پاک کی خانقاہ کا رخ کیا. جب گیا اس سے پہلے کہ سوچا مرشد کو بتاؤں کیسے, تو پیر تو روشن ضمیر تھے نا, اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتے تھے جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانا. نظر تو الی بلاد اللہ جمعا, کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانا دیکھتے. اللہ اکبر. تو مرشد نے پہلے ہی کہا کہ جو میرا مرید ہو جاتا ہے میں اس کی حقیقت کو خواب میں تبدیل کر کے اس کو بچا لیتا ہوں. یہ غوث پاک کا مرید ہونے کا فائدہ. اور دوسرا یہ تو گناہوں سے بچا لیتے ہیں, مصیبتوں سے بھی بچا لیتے ہیں. ایک تاجر تھا, اس کو دنیا ابو المظفر کہتی تھی, ابو المظفر تاجر. ایک دن وہ تجارت کے لیے جانا چاہتا تھا دوسرے ملک. آج کل فلائٹ سے جاتے ہیں, صبح جاتے ہیں, شام تک واپس دبئی سے ہم آ جاتے ہیں. لیکن وہ دور تو ایسا تھا, گھوڑوں کا دور, کھچروں کا دور. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا, وہ تجارت کے لیے دوسرے ملک جانا چاہتا تھا. اس زمانے میں ایک بہت بڑے ولی تھے جو غوث اعظم کے استاد بھی تھے, شیخ حماد. ان کے پاس وہ گیا اور جانے کے بعد کہا حضور میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں, تجارت کے لیے جاؤں. انہوں نے فرمایا نہیں جا سکتے تم. کیوں؟
کہا کہ سفر میں جاؤ گے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم قتل کر دیے جاؤ گے، تمہارا مال چھین لیا جائے گا، کیونکہ وہ ولی تھے، واقعی ولی تھے، اور ولی لوح محفوظ پڑھتا ہے، تقدیر پڑھتا ہے۔ ہر ولی تقدیر پڑھ سکتا ہے مگر تقدیر بدل نہیں سکتا۔ یہ ہر ولی کی شان ہے کہ لوح محفوظ پڑھے، مگر اس میں تصرف کرنا ہر ولی کی شان نہیں ہے۔ اب تاجر تو تاجر لوگ کا حال یہ ہے کہ ایک جگہ فتویٰ پوچھے، مرضی کا جواب نہ ملے تو دوسرا مفتی پکڑتے ہیں، ہے نا ایسا ہی؟ اپنی مرضی کا ملے، بھائی بتاؤ مفتی صاحب یہ فلاں کرنسی کا کیسا، اس کا کیسا، اس کا کیسا، اور اس کے بعد جدید بینکاری کا کیسا، انہوں نے حرام کہہ دیا تو دوسرے وہ پکڑے گا، دوسرے نے کہا تیسرے، جب تک من کی مراد کا جواب نہ ملے تب تک کہ وہ مطمئن نہیں۔ اب وہ بھی تاجر تھا ابو المظفر، شیخ حماد نے کہہ دیا نہیں جانا، اس نے سوچا کہ چلو غوث پاک کے پاس چلتے ہیں۔ اور غوث پاک سرکار مجدد الفسانی فرماتے ہیں اللہ نے تقدیر بدلنے کا اختیار دیا ہے غوث اعظم کو۔ جو لوگ اپنے آپ کو نقش بندی کہتے ہیں ذرا ان کو بھی خیال کرنا چاہیے، جو نبی کو نقش بندیت کا ٹائٹل لگا کے نبی کو گالیاں دیتے ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے نقش بندیت اسی وقت نصیب ہوگی جب مجدد الفسانی والا عقیدہ نصیب ہوگا۔ اگر مجدد الفسانی والا عقیدہ نصیب نہیں ہے تو سفید پگڑیاں باندھ کر مجددی کہلانے کا کوئی فائدہ نصیب نہیں ہوگا۔ شیخ حماد کے پاس گئے، ابو المظفر جا کہتے حضور میں تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ میں جاؤ، اجازت ہے جاؤ۔ اب انہوں نے منع کیا، یہ کہتے جاؤ، وہ چلا گیا۔ جب چلا گیا تو خوب کما کے منافع کما کے واپس آ رہا تھا، نہانے کے لیے گیا تو پیسوں کی تھیلی، مال کی تھیلی حمام میں لٹکائی، نہایا اور بغیر تھیلی لے واپس ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نیند آئی، سوئے تو کیا دیکھا، ڈاکو آئے، پورا قافلہ لوٹا، اس کو بھی قتل کیا۔ جب یہ خواب سے اٹھے تو تھر تھر کانپ رہے تھے، خون کا اثر بھی گردن پہ محسوس ہو رہا تھا، خواب کا اتنا اثر تھا۔ جلدی سے اٹھے، صحیح سلامت دیکھا، دھیان آیا میرا مال تو میں نے حمام چھوڑایا۔ حمام میں گئے، تھیلی لی اور جلدی سے بغداد شریف کی طرف آئے۔ اب سوچا پہلے غوث پاک سے ملوں کہ پہلے شیخ حماد سے ملوں۔ خدا کا کرنا یہی سوچ رہے تھے کہ رستے میں شیخ حماد مل گئے، اور وہ بیٹے جلدی جا شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس جا، میں نے جو کہا تھا وہی تیری تقدیر میں لکھا تھا، لیکن شیخ نے 70 مرتبہ تیرے لیے اللہ سے دعا کی اور تیری لکھی ہوئی تقدیر کو بدل دیا۔ جا ان کے پاس جا۔ اور اس کے پاس جب وہ شیخ ابو المظفر غوث پاک کے پاس گئے تو غوث پاک کو بیٹھا ہوا پایا، آ کر کے کہا اب دیکھو شیخ حماد ادھر بھیج رہے ہیں، لیکن غوث پاک یہ نہیں کہہ رہے کہ شیخ حماد کو کچھ نہیں پتا تھا اور اس نے جھوٹ بولا، غلط بولا، استغفر اللہ، ایسا نہیں۔ یہ ولی ان کا در بتا رہے، اب یہ ولی ان کی شان بتا رہے۔ کہا شیخ حماد نے جو کہا تھا بیٹا سچ کہا تھا کہ تو قتل ہو جاتا، مارا جاتا، نقصان اٹھاتا، لیکن اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے کہ میں نے 70 مرتبہ اللہ سے تیرے لیے دعا کی اور اللہ نے 70 بار میری دعا کی برکت سے تیری تقدیر کو یوں بدل دیا کہ حقیقت کو خواب میں تبدیل کر دیا۔ یعنی اگر تو قادری ہو جائے تو تیری مصیبتیں اللہ تجھے خواب میں دکھا کر حقیقت میں بچا لیتا ہے۔ تو بولو قادری ہونے کا کتنا بڑا فائدہ، دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی۔ اب مہاراجہ سے بہتر قادریت ہمیں کہاں مل سکتی ہے؟ بھائی قادریت سب جگہ کی قادریت ہی ہے، لیکن مہاراجہ کی قادریت کی شان کیا ہے؟ جو ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، ہم بہت پڑھے لکھے نہیں، لیکن جتنا ہم جانتے ہیں اپنے بزرگوں سے سن کے یہ کہ حضور صاحب البرکات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، ان کی خواب میں حضور غوث اعظم آئے، خواب کا ذکر، عالم بیداری میں بھی انہوں نے غوث اعظم کی زیارت کی، یہ بھی روایت موجود۔ بہرحال سرکار غوث اعظم نے فرمایا برکت بھائیو غلام خلفاء سے مرید ہو جاؤ، تو غوث اعظم نے ضمانت لیے کہ میں بخشواؤں گا۔ اگر کوئی ڈائریکٹ سجادہ نشین کے ہاتھ میں ہاتھ دے تو بتائے نا پھر کیا ہوگا۔ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ بات اللہ رب العزت کو شاہد و بصیر جان کے کہہ رہا ہوں کہ اگر آج کے دور میں حضور مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ ظاہری طور پہ حیات ہوتے تو یہی کہتے کہ حضور امین ملت میرے مخدوم زادے ہیں۔ بزرگ کتنا بھی بڑا ہو جائے لیکن وہ اپنے مخدوم زادے کا انکار نہیں کرتا، اور انہوں نے کہا ہے، بارہا کہا ہے، سننے والے موجود ہیں، کم بچے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ظاہری حیات میں ہوتے تو یہی کہتے ہیں کہ حضور امین ملت میرے مرشدوں کے شہزادے ہیں،
میرے مخدوم زادے ہیں۔ تو یہ وہ ہستی ہے، اپنی ہستیوں کو پہچانو، ہستیوں کو تولنے کی کوشش نہ کرنا۔ مہریرہ مہریرہ ہے، امام زید سے لے کر حضور امین ملت تک کبھی کوئی خالی یہاں نظر نہیں آیا۔ یہ ولایت کے جام ہے جو بھر بھر کے پلائے جا رہے ہیں۔ ایک بزرگ نے شکر اور پانی دیکھ کر کہا تھا کہ بڑی دکان اور پھیکا پکوان، اور بڑی دکان اور پھیکا پکوان کہہ کر کے چلے گئے تھے، لیکن جب اپنے وطن پہنچے تو کیا دیکھا کہ بابا فرید بھی ہے، غوث اعظم بھی ہے، اور پھر اللہ اکبر، بلکہ ان کا ہاتھ اٹھا کر کے حضور اچھے میاں مہریروی کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، اور گویا کہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو سمجھنے میں کچھ تاخیر ہو گئی ہے بزرگ، یہ بڑی دکان پھیکا پکوان نہیں ہے، جتنی بڑی دکان ہے اس سے بڑا پکوان ہے۔ اور جب وہ گئے تو ہمیشہ کے وہیں کے ہو کر کے رہ گئے، اور آج ان کی نسلیں بھی وہیں کی ہو کر کے رہ گئی ہے۔ اس لیے مہریرہ مہریرہ ہے۔ مہریرہ کو اسماعیل دہلوی کی آنکھ سے مت دیکھو، مہریرہ کو دیکھنا ہے تو امام احمد رضا کی آنکھ سے دیکھو۔ مہریرہ کو تھانوی کی آنکھ سے نہ دیکھو، مہریرہ کو دیکھنا ہے تو مفتی اعظم کی آنکھ سے دیکھو۔ جب آپ مہریرہ کو اعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم کی، بلکہ ایک جملہ کہہ کے بات تمام کر دوں، بھائی لیلا کو دیکھنا ہے تو منافق کی آنکھ سے نہ دیکھو، لیلا کو جب بھی دیکھنا ہے تو مجنو کی آنکھ سے دیکھو، اور مجنو کو دیکھنا ہے تو لیلا کی آنکھ سے دیکھو، تب پتہ چلے گا مجنو میں کیا رکھا ہے۔ کسی نے لیلا سے کہا تھا، او لیلا تیرا مجنو تو لنگڑا کے چلتا ہے۔ لیلا نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، وہ لنگڑا نہیں ہے، لنگڑا کے نہیں چلتا، وہ تو میرے عشق میں لہرا لہرا کے چلتا ہے۔ یہ آنکھوں کے دیکھنے کا انداز ہوتا ہے۔ جب دیکھو گے نا امام احمد رضا کے انداز میں مہریرہ کو تو پتہ چلے گا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ تو ہم لوگ کوئی ایجنٹ لوگ نہیں، اور مہریرہ کو ایجنٹ بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے نا، کیونکہ سونا کبھی نہیں کہتا کہ مجھے ایجنٹ کی ضرورت ہے۔ سونے کی چمک دیکھ کر لوگ جانتے جوہر کی گت جوہری جانے، جوہری جانتا ہے جوہر۔ لیکن ہم لوگوں پہ آپ اعتماد کرتے ہو تو ہمارا یہ کام ہے کہ آپ کی سچی رہنمائی کرنا۔ آج لوگ مرید ہونے کے لیے کسی چرسی سے مرید ہو جاتے ہیں، کسی بھنگ پینے والے سے مرید ہو جاتے ہیں، کمر کے نیچے بڑے بڑے بال رکھنے والوں سے، 10 انگلیوں میں انگوٹھی پہننے والوں سے مرید ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ اور لوگ کہتے ہیں آج سچے پیر نہیں بچے، میں نے کہا بچے ہیں مگر کم بچے ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں، فائدہ اٹھا لو۔ جو لوگ ابھی تک مرید نہیں ہوئے، ہمارے مرشد حضور سرکار امین ملت کے ہاتھوں پہ بکیے، قادری ہو جائیے، برکاتی ہو جائیے۔ اور برکاتی ہو کر قادری ہونے کا مزہ یہ ہے، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، جب قادریت میں برکاتیت کے یعنی شاہ برکت اللہ کے خلفاء کے ذریعے کوئی قادریت میں داخل ہوتا ہے تو اس کی موت کے وقت تو مرشد اس کو لینے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ کیا مزہ آتا ہوگا برکاتیت میں مرنے کا بھی، کہ سرہانے مرشد کھڑا ہوتا ہوگا اور روح نکلتی ہوگی، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور غوث اعظم کی سچی غلامی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو غوث اعظم کے سلسلے میں زندہ رکھے، اسی پہ موت عطا فرمائے۔ قادری کر قادری رکھ، قادری یوم اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ مجھے نہ جلسے والوں نے کہا، نہ حضور امان ملت نے کہا، نہ مجھے کسی نے کہا، یہ میرے دل کی آواز ہے کہ قوم سچے پیر کے دامن سے وابستہ ہو تو ان کا عقیدہ بھی محفوظ ہو، ان کا ایمان بھی محفوظ ہو۔ تو میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضور خاندان برکاتیہ کی آبرو، ہم سب کے آقا نعمت حضور سیدی امین ملت کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرتے ہیں کہ حضور ہاں آپ ان سب غلاموں کو سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ میں داخل فرمائے، مرید فرمائے۔ اور اگر انٹرنیٹ پر یہ پروگرام نشر ہو رہا ہو تو علماء کرام نے جو اجازت دی ہے اس کی کہ انٹرنیٹ پر اگر پروگرام نشر ہو رہا ہو تو انٹرنیٹ پر بھی آپ دور رہ کر کے مرید ہو سکتے ہیں۔